अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जी तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाला से जो कि अभी बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड में है। लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसी हवाला से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो स्कैम क्या है उसके मतलब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हर इंसान जो सा है आज ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्योंकि हर इंसान जो चाहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद उसका जो पार्सल है वो उसके डोर स्टेप पर डिलीवर हो। इसी हवाला से आज हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसी हवाला से बहुत से लोग जो स्कैमर्स हैं वो एक्टिव बैठे हुए हैं जो लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फ़राहम कर सकें, अवेयरनेस दे सकें। बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि वो इस तरह के जो स्कैम हो रहे हैं उनसे कैसे बच सकते हैं और उनका तरीक़ा वारदात क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम क्योंकि डिजिटल दौर में रह रहे हैं, डिजिटल दौर में रहते हुए हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, जिससे वो अच्छी से अच्छी वीडियो क्लिक कर सकें, पिक्चर्स क्लिक कर सकें, वीडियो बना सकें। तो इसी असना में वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि बजट कम होता है हमारे पास। हम चाहते हैं कम बजट में हमारे पास अच्छी से अच्छी जो सी प्रोडक्ट है वो हमारे पास आए। तो इसी चक्कर में हम लोग जो है ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, क्योंकि मार्केट्स में उसकी प्राइसेस हाई होती हैं। फॉर एग्जांपल है कि एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी प्राइस 1.5 लाख है, अगर वो हमें ऑनलाइन 60-70 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो हम यही चाहेंगे कि हम ऑनलाइन की तरफ जाएं और उस चीज़ को हम परचेज़ करें। क्योंकि ऑनलाइन जो सी है शॉपिंग, क्योंकि 2 नंबर जो काम करते हैं, जो स्कैम करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो वो इसी चक्कर में होते हैं कि कोई हमसे रब्ता करे और हम उनके साथ जो फ्रॉड कर सकें। क्योंकि जो 1.5 लाख का मोबाइल है, सबसे पहले सोचने की बात है कि 1.5 लाख का मोबाइल हमें 60-70 हज़ार रुपये में क्यों मिल रहा है? हम ये चीज़ नहीं सोचते। तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने अपनी बाकायदा प्लानिंग की होती है। उसकी प्लानिंग ऐसे की होती है कि जब आप किसी तरीक़ेकार के साथ आप उनसे राब्ता करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताते हैं कि सर इसकी जो बेसिकली प्राइस है इसकी 1.5 लाख है। हम आपको 60 या 70 हज़ार रुपये में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है या कैमरा है, जो भी चीज़ है, ये नॉन कस्टम है। अब नॉन कस्टम के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि नॉन कस्टम किसको कहते हैं। नॉन कस्टम हर उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिस पे टैक्स पे ना किया हो, कस्टम वालों ने उस पे टैक्स पेड ना किया हो, अनऑफ़िशियल तरीके से या स्मगल होके जो माल दूसरी कंट्री से अदर कंट्री में एंटर हुआ हो, उसको हम नॉन कस्टम कहते हैं। तो जब वो आपको ये बात कहते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन जो-सा है ये नॉन कस्टम है, इस पे जो सिम्स हैं पीटीए से अप्रूव वगैरह नहीं होता मोबाइल फ़ोन, इस पे सिम्स नहीं चलेंगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन बाकायदा ऑफ़िशियल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ बताई जाती है तो आप काफ़ी हद तक कन्विंस हो जाते हैं कि ये बात बंदा दुरुस्त कर रहा है, और इसी चक्कर में आप उनके चक्कर में फँस जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ परचेज़ करूँ। जब वो आपसे बात कर लेते हैं, ऐसी बात करने के बाद आप उनसे कहते हैं कि जी ठीक है, आप ये प्रोडक्ट जो सी ये मोबाइल फ़ोन है ये आप हमें फॉरवर्ड कर दें, हमें भेज दें। तो वो फिर आपको कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी जो पेमेंट है ना आपको एडवांस में देनी होगी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सीओ कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में हमारा काम नहीं होता, तो इस लिहाज़ा आपको पेमेंट पहले सेंड करनी होगी। आप कहते हैं कि नहीं जी, सारी तो मैं पेमेंट एडवांस नहीं सेंड कर सकता। तो फिर वो आपको कहते हैं या तो आप हमें 25% 20% आप पेमेंट सेंड कर दें, उसके बाद जो बुकिंग होगी, बुकिंग होने के बाद हम आपको ट्रैकिंग नंबर सेंड करेंगे, बाकी पेमेंट आप उस वक़्त सेंड कर दीजिएगा। जब आपको ये बात बताई जाती है तो आप फिर दोबारा काफ़ी हद तक कन्विंस हो जाते हैं। 50% आप तब कन्विंस हो जाते हैं जब आपको नॉन कस्टम की बात सुनाते हैं। तो 25% आप इस पे हो जाते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये मैं एडवांस दे देता हूँ, बाकी पेमेंट जो-सी है जब वो मुझे बताएँगे मैं उस वक़्त ले लूँगा। क्योंकि चालाक हम भी बहुत ज़्यादा बनते हैं कि जब वो बुक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्सल हमारे पास आ जाएगा। तो ये करने के बाद जो-सा है पार्सल जो-सा है हम उनको पेमेंट सेंड कर देते हैं जैज़ कैश की सूरत में या बैंक अकाउंट में। तो बाज़ का तो इंसान जो एजुकेटेड होता है उसको थोड़ा कन्विंस करते हुए उनको थोड़ा-सा वक़्त लगता है, जो अनएजुकेटेड होता है वो तो ईज़िली उसको वो कन्विंस कर लेते हैं। जो एजुकेटेड होता है उसके लिए उन्होंने प्लान बी भी रखा होता है जिस पे वो काम करते हैं। वो बाकायदा अपनी आईडी कार्ड्स की पिक्चर्स वगैरह तक भी सेंड कर देते हैं जो कि उनकी ऑफ़िशियली नहीं होती। उन्होंने व्हाट्सएप पे, अगर आप व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर रहे हैं तो बाकायदा डीपी उन्होंने लगाई होती है। डीपी और उसी बंदे का आईडी कार्ड भी सेंड आपको करते हैं फ्रंट बैक, कि हम यहाँ के रहायशी हैं, बाकायदा हमारा ऑफ़िशियल काम कर रहे हैं,
الحمدللہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، باقاعدہ آپ کو دکان کی پکچرز بھی سینڈ کر دیتے ہیں، اس حد تک بھی بعض اوقات کنونس بندہ نہ آ رہا ہو تو جب یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں تو آپ کافی حد تک کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ آ گیا، کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ایزیلی اس کو ٹریس کر لوں گا۔ ایسا کرنے کے بعد جب آپ ان کو پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کا جو طریقہ کار ہے، نیکسٹ جو پروسیجر ان کا آتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو پکچر سینڈ کرتے ہیں پیکنگ کی، پارسل پیکنگ کی، کیونکہ جو ای کامرس کا دور ہے تو وہ کیونکہ لوجسٹک کمپنی کے پاس کسی جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو کوریئر کمپنی ہے وہ ٹی سی ایس ہے، تو موسٹلی وہ ٹی سی ایس کا ہی نام یوز کرتے ہیں، تو وہ ٹی سی ایس کے باقاعدہ جو ہے نا پکچرز آپ کو جو بھی آپ کو سٹی بتائی ہوتی ہے کہ ہماری یہاں پہ شاپ ہے، اسے ٹی سی ایس کی جو برانچ ہے اس کی پکچر سینڈ کرتے ہیں، اور جہاں پہ جو پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ پیکنگ کی پکچرز بھی سینڈ کرتے ہیں آپ کو کہ موبائل فون پیک ہو رہا ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو یہ پکچرز برانچز کی پکچرز ایزیلی آپ کو گوگل سے مل جائیں گی، آپ کسی بھی برانچ کی پکچرز اگر لینا چاہتے ہیں، پیکنگ کی لینا چاہتے ہیں، آپ کو ایزیلی گوگل سے مل جائیں گی، اس میں کوئی بھی زیادہ دقت نہیں لگتی، اور جب وہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں آپ اور مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ واقعی میرا پارسل جو ہے یہ بک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کیونکہ کمپیوٹرائز سلپ ملتی ہے ٹی سی ایس سے، جس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیل فرام کا ایڈریس ہے، جو شپر ہے وہ بھیج رہا ہے، کنسائنی کا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے، موبائل نمبر وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کی پکچر سینڈ کرتے ہیں۔ پکچر سینڈ ایسے کرتے ہیں کیونکہ ٹی سی ایس کا سب سے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ کے نیچے ہوتا ہے سی این نمبر، کنسائنمنٹ نمبر، جس کے تحت پارسل بک ہوتا ہے، وہ آپ کو شو نہیں کراتے، وہ ہڈن کر لیتے ہیں۔ ہڈن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا پارسل بک ہو گیا، جو ڈیٹیل نیچے انہوں نے مینشن کر دی ہوتی ہے، تو جب وہ کہتے ہیں پارسل آپ کا بک ہو گیا، لہٰذا جو پیمنٹ رہتی ہے آپ وہ سینڈ کریں۔ بعض اوقات بندے کہتے ہیں نہیں جی جب ہمارے پاس پارسل آ جائے گا یہ ایسے ہے، تو وہ جو زیادہ چلاک ہوتے ہیں پرسن وہ آتے ہیں جی باقاعدہ اپنے ریلیٹڈ برانچ میں ٹی سی ایس کی، وہاں پہ آ کے چیک کرواتے ہیں کہ سر یہ میرا پارسل آ رہا ہے۔ جب وہ ان کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ٹی سی ایس کا یہ بیسیکلی روٹین کا کام ہے، ان کے پاس ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس حوالہ سے گائیڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ رپورٹ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ سلپس وغیرہ اس طرح کی دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ تو نہیں سینڈ کی، آپ کہتے ہیں آگے سے جی ہم نے کر دی تھی سینڈ، وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا، رسید کا یہ ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے، یہ اس طرح کے فیک کام ہو رہے ہیں، آپ ان سے بچیں۔ وہ باقاعدہ گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کسی سے رہنمائی لینے کے بغیر پہلے اپنا 50% کام کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھی یہی انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ باقاعدہ ان کو اور پیمنٹ مت سینڈ کیجیے گا، یہ آپ کے ساتھ جو ہے فیک کام کر رہے ہیں، اسکیم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کو گائیڈ کرے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ جب وہ بتاتے ہیں، بعض سادہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری کی پوری پیمنٹ جو ہے نا وہ پہلے ہی سینڈ کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ پھر ہاف 50% یا سینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریکنگ نمبر لے کے جاتے ہیں ٹی سی ایس کے پاس، لیکن سادہ لوگ جو انسان ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی اٹیمپٹ میں جو یہ پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں۔ پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیجر پھر وہ کہتے ہیں جی آپ اس طرح جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا وہ بات کرتے ہوں گے۔ اصل میں جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا بات کرتے ہیں، اور رابطہ آپ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ جو ہماری اینڈرائڈ ایپس ہیں جیسے فیس بک، انسٹاگرام پہ، ان پہ انہوں نے پیڈ جو سی اسپانسر ایڈز جو سی ہیں وہ رن کی ہوتی ہیں، جو آپ کے موبائل فون پہ شو ہوتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنا واٹس ایپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ لنک کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو ایزیلی آپ ان کے جو ہے پلیٹ فارم پہ خود ہی چلے جاتے ہیں، نہ جانے انجانے میں آپ خود ہی ان کے جو ہے نا 2 نمبر کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ سے رابطہ ہوتا ہے، ساری ڈیلنگ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں سارے اس کے ایویڈنس جو ہے نا کلیکٹ کر سکوں، لیکن ان کے پاس یہ ڈیلی کے پتہ نہیں سینکڑوں وہ کسٹمرز ایسے گھیرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ ایسا ابھی ریسنٹلی میں ایک شخص سے پوچھ رہا تھا، اس نے اپنی پوری پیمنٹ سینڈ کر دی ہوئی تھی، پوری پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد اس نے بندے سے رابطہ کیا، اس بندہ جو ان سے آگے ہے وہ بندہ کہانی سنا رہا ہے کراچی کا، انہوں نے کہا کہ کراچی سے آپ کا پارسل آنا ہے، اس نے آگے ایک اور بندے کا نمبر دے دیا، ایک اور بندے کا جو نمبر دیا انہوں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، وہ بندہ کہہ رہا ہے جی آپ کا پارسل ہم نے گاڑی میں رکھا دیا ٹی سی ایس والی، تو ٹی سی ایس کی جس گاڑی میں رکھوایا ہے نا وہ گاڑی جو سی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ نا آپ کا 2-3 دن اور لیٹ ہو جائے گا، جبکہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ ٹی سی ایس پاکستان کا ایک نمبر 1 کوریئر کمپنی ہے، اور اس میں ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا، اور نہ ہی گاڑی کو اس طرح پارسل پکڑایا جاتا ہے، وہ کوئی لوکل کمپنی نہیں ہے، باقاعدہ وہاں پہ بکنگ ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ سٹاف ہوتا ہے جو آفیشلی ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پارسل جو ہیں موو ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی بند ہوگی، اس نے جب مجھے بتائی تو کہہ رہے ہیں جی گاڑی کو 2-3 دن لگ جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی گاڑی، اس کے بعد پارسل آ جائے گا۔ میں نے ان کو بتایا
میں نے کہا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ جو ہے فراڈ ہوا ہے, تو لہٰذا آپ نے, انہوں نے کہا جی پیمنٹ ساری سینڈ کر دی. میں نے کہا نہیں آپ کا پارسل نہیں آنا. حالانکہ ان کو پھر بھی امید تھی, کہہ رہے ہیں مے بھی 2-3 دن میں پارسل آ جائے. اتنے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ابھی تک ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, اور انہوں نے 2-3 بندوں کے نمبر چینج کر دیے, جی آپ ان سے رابطہ کریں ان سے, کیونکہ طریقہ کار ان کا اس طرح کا ہے نا کہ وہ لوگوں کو گھیرتے اس طریقے سے, اور وہ انسان, ہمارے سادہ لوگ انسان جو ان سے اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی جو ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کافی حد تک گائیڈ کر سکوں. تو بہت سی چیزیں تھیں ابھی جو سی, کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے تو میں نے کم وقت میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جو سی انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں. تو کوشش کیا کیجئے گا کہ جو سا ہے آفیشیلی جو کمپنیز کی جانب سے پرائس ٹیگ لگا ہوتا ہے اس سے کم میں کہیں سے بھی آپ کو جو سا ہے نا پروڈکٹ نہیں مل سکتی. ہاں اگر سیکنڈ ہینڈ مل رہی ہے وہ بات اور ہے, وہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی. اگر آپ کو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ نان کسٹم اور ایسی چیزیں, اور مجھ سے بھی کافی لوگ دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسے چیز مل رہی ہے تو کیا لے لیں, میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کیا کریں, نان کسٹم کے چکر میں نہ ڈلیں. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کی جو آفیشیل ایریا کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ وزٹ کریں, وہاں سے آپ کو مل رہا ہے تو پھر تو بات اور ہے. آن لائن جو ہے پھر آپ ایسے اسکیم جو سے ہیں, جو 2 نمبر لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, آپ ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں پیمنٹ ہم لوگ بڑی مشکل سے اکٹھی کرتے ہیں, جوڑ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ چیز لیں گے, اور جب یہ چیز بھی ہمارے ساتھ 2 نمبر کام ہو جائے تو پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو اویئرنیس ہو گئی ہوگی. تو کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسی طرح گائیڈ کریں, اپنا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ آپ کے ساتھ لوگ کس طرح 2 نمبر کام کرتے ہیں اور کس طریقہ کار کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.